بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ منته القائلون ولا یحصی نعماءه العابدون ولا یعدی حقه المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى درود بھیجیں کہ محمد کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گئے. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. کل کی گفتگو ہماری اس مقام پہ ٹھہر گئی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا اور چونکہ انسان توجہ ہے دوستوں کی اس کیفیت میں آیا کہ قرآن کریم میں رب جہاں نے یوں ارشاد فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. سنو ماں کے شکم سے اس طرح دنیا میں آئے ہو کہ لا تعلمون شیئا کچھ نہیں جانتے. جعل لکم السمع سماعت ہم نے تمہیں دی ہے, دیکھنے کی طاقت ہم نے تمہیں دی ہے, دل و دماغ ہم نے تمہیں دیے ہیں تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حاصل کرو, اس کی بارگاہ میں شکرانے کو پیش کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. گفتگو کا اسی منزل پہ ٹھہر گئی تھی. انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس کیفیت میں آیا کہ لا تعلمون شیئا کچھ نہیں جانتا. اور پروردگار عالم نے جب انسان اس دنیا میں بھیج دیا تو اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. کہا ہم نے ہر شے تمہارے لیے اتاری ہے, وہ ہر شے نعمت ہے. یہ تمہارا رب تم سے گفتگو کر رہا ہے. اگر محسوس کریں گے تو انشاءاللہ محسوس ہوں گے. ٹھیک ہے نا. آواز سب پہ واضح ہے. بس باتوں کو محسوس کرتے رہے. ان کانوں کو بند کر دیں, یہاں کی سماعت کو کھول لیں تو دو باتیں کرنا میرے لیے آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. کہ یہ تمہارا رب تم سے گفتگو کر رہا. جتنے جوان بچے دوست میرے بیٹھے بالخصوص تم متوجہ رہو. کیا
کہ یہ نعمتیں تمہارے لیے اتاری، یہ لباس سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے تمہارے لیے اللہ نے اتاری، یہ نعمت ہے۔ تمہارے لیے سائے کو خلق کیا، یعنی ایون شیڈو کے بارے میں اگر آپ پڑھنا شروع کرو تو یہ سایہ جس کو ہم خاطر ہی میں نہیں لاتے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے انسانوں سے اٹھا لیا جائے تو انسان جھلس کے رہ جائے۔ یعنی جس سائے کو ہم خاطر میں نہیں لاتے، یہ سایہ اتنی بڑی نعمت ہے، رب متوجہ کر رہا ہے۔ ہم نے تمہیں پہاڑ دیے، پہاڑوں میں غار دی، یہ ساری نعمتیں، اور تمہارے رب کی مرضی ہی کچھ ایسی ہے کہ تم انسانوں پر اپنی نعمتوں کو یوں ہی تمام کرتا ہے۔ نعمتیں دے کیوں رہا ہے؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم اس کے مسلمان بن جاؤ۔ تھوڑا ساتھ آ رہے ہو؟ کہ نعمتیں دے کس لیے رہا؟ تاکہ تم اس کے مسلمان بن جاؤ۔ اور محبوب سے متوجہ ہوا، مخاطب ہوا اور کہنے لگا اے میرے محبوب فَإِن تَوَلَّوْا إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نعمتیں ہم نے انہیں پہنچا دی ہیں، اب آپ کا کام یہ ہے پیغام آگے پروسیڈ کرے اور خاموش بیٹھ جائے۔ ہاں یہ محبوب خدا کی ہے۔ اور پھر ان لوگوں پہ کمنٹری کی کہ جو نعمت کو نعمت جانتے ہوئے نعمت کے منکر ہیں، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں اس کے بعد انکار کر رہے ہیں۔ محبوب نہ گھبرائیے، اکثریت ہے ہی کافروں کی۔ قرآن ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن میں مردوں کی قرآن خوانی کے لیے نہیں اتارا، ایسی باتوں پہ بولا کرو تاکہ پڑھنے والے کے لیے باعث تسلی ہو۔ اللہ نے قرآن صرف بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے نہیں اتارا، بلکہ رب نے قرآن اتارا ہے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تم سے راضی ہوں کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، تو قرآن سے قریب ہو جاؤ، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کر رکھو۔ بہرحال گفتگو اس منزل پہ کل کی ہماری ٹھہر گئی تھی کہ اللہ نے نعمتیں اتاری ہیں۔ اب تمہارا رب دیکھو کس انداز سے تم سے گفتگو کر رہا ہے، رب ہے، اللہ اکبر۔ جب تو رب کی تعریف کیا ہے؟ ایک عام سی تعریف ہے وہ ذہن میں ہوگی، رب کسے کہتے ہیں؟ چاباش، یہ فیض ہے ذکر حسین کا۔ رب کی ایک سامنے کی تعریف کیا ہے؟ احسنتم، جوان بولیں گے تو مجھے لطف آئے گا، ٹھیک ہے نا، ساتھ دو گے تو محفوظ ہوگے۔ رب کیا؟ احسنتم، بچوں سلامت رہو، پالنے والا، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے جو رب کی دقیق تعریف ہے وہ میں بیان کرتا ہوں جو لغت میں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جس ذرے کو جیسا ماحول چاہیے، امام حسین راضی ہوں، جس ذرے کو جیسا ماحول چاہیے، جیسی فضا چاہیے، اس کو ویسا فراہم کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ یا صاحب زمان، توجہ ہو گئی دوستوں کی، کہ جس ذرے کو جیسا ماحول چاہیے، جیسی فضا چاہیے، اس کو ویسا ماحول اور ویسی فضا فراہم کرنے والا رب کہلاتا ہے۔ یعنی میں اور آسان کر کے اپنے بچوں کو کہوں اور سمجھاؤں کہ اس طرح سمجھو کہ کسی میں کلام کرنے کی صلاحیت پائی، اسے کلیم اللہ بنا دیا۔ یا صاحب، ابھی آ رہا ہوں، جس میں کلام کرنے کی صلاحیت پائی اسے کلیم اللہ بنا دیا۔ کسی میں ختم نبوت کی صلاحیت پائی اسے نبیوں کا سردار بنا دیا۔ کسی میں مولا بننے کی صلاحیت پائی اسے مولا بنا دیا۔ جو ہے دوستو، اللہ سلامت رکھے، یا علی، اللہ جوانوں کو نظر بس میں محفوظ رکھے، یا صاحب زمان، یا علی مولا، جیتے رہے سلامت رکھے۔ تو اب اس رہے پہ آ گئے، کہا پروردگار رب کیا؟ جیسے ذرے کو۔ اچھا میں کس معاشرے میں، جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، ذرا اس معاشرے کی المیہ ہے، بندہ ناراض ہو جائے تو منانا مشکل ہے، یعنی جس سے ناراض ہوا وہ غریب دنیا سے رخصت ہو گیا، بندہ مان کے نہیں دے رہا، ایسا ہے نہیں؟ یہ بندے کی کیفیت ہے۔ اپنے رب کو پہچانو، راضی ہونے پہ آئے آنسو کے قطرے پہ راضی ہو جائے، راضی ہونے پہ آئے تو شکر کے ایک سجدے پہ راضی ہو جائے۔ بندہ دیتا ہے، چیریٹیز کرتا ہے دین کے نام پہ، ہیومینٹی، انسانیت کے نام پہ چیریٹی کر رہا ہے، لیکن 2:30 بجے رات میں جا کے ذرا نوک کرو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، چیریٹی کر رہا ہے، دیالو سیٹ ہے، دیتا ہے، ذرا 2:30 بجے نوک کرو، دستور باب کرو، کیا ہوگا؟ میں کہا بھائی یہ کوئی وقت ہے ہمیں کا؟
میری نیند خراب کر دی، یعنی دھکے دے کے نکال دے گا. ٹھیک ہے دیتا ہے، کہے گا کیا صبح آنا صبح دیکھوں گا. یہ بندے کی کیفیت چیریٹی کرتا ہے. 2:30 بجے رات میں جا کے دھک الباب کرو گے، نوک کرو گے، باہر نکال دے گا. اپنے رب کو پہچانو. جب سارے دروازے جس کے لیے آواز دی گئی کہ الہی بابوں کا مفتوحا للسائلین، کہ اے پروردگار، کہ جب دنیا والوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی تیرا دروازہ کھلا رہتا. الہی بابوں کا مفتوحا للسائلین، اے وہ پروردگار کہ جب دنیا والوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے اپنی قوم کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اس تک جانے کے دروازے کون سے ہیں. پیچھے والے اگر تھوڑا ساتھ دیں گے میرا. مجھے نہیں پتا کہ مجھے اپنی قوم کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اس تک جانے کے دروازے کون سے ہیں. جاؤ زیارت جامع الکبیر کی تلاوت کرو جو تمہارے 10ویں امام نے تعلیم کی ہے. امام نے اس میں سلام کیا، ان پہ سلام جو باب اللہ ہے، یعنی آل محمد اللہ کا دروازہ ہے. تو اب میں عجیب بات کرنے لگا ہوں. اب مثال کے طور پر مجھے علی بھائی کے گھر جانا ہے، ٹھیک ہے نا، میں ان کا دروازہ ہے یہ، میں وہ دروازہ نوک کرتا رہوں اور زبان سے نوک کروں 3 بج جاؤں، 3 بجے یہ باہر آئے. میں کہا علی بھائی اتنی دیر سے میں دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں، آپ کدھر ہیں؟ تو یہ کیا کہیں گے کہ بلا یہ میرا دروازہ نہیں. پتہ نہیں تم پہنچے ہو نہیں پہنچے ہو. یہ میرا دروازہ نہیں، میرا دروازہ تو یہ ہے. تو میرے سید و سردار مرشد و آقا امیر المومنین کا فرمان سنو. میرے مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا دروازہ اسی کے لیے کھلتا ہے جو دروازے پہ دستک دیتا ہے. شروع ہو گئی تو میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں. ٹریجر ہے، خزانے ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو آل محمد نے عطا کیے. دعائیں، زیارات، یہ خزانے ہیں آل محمد کے عطا کردہ. اور تم جو ان 14 کے ماننے والے ہو، تم پہ تو سجدہ نہیں کسی اور کی دہلیز پہ سر دھنو. جیتے رہے کہ تم پہ زیب نہیں دیتا کہ تمہارے پاس ابو الفضل عباس جیسا ابو الحوائج موجود ہو. تم کسی اور کی چوکٹ پہ چلے جاؤ. یہ دعائیں آل محمد نے دی ہے. مناجات، دعا کا لفظ کتنی بار استعمال کیا زندگی میں؟ بتاؤ بھائی. عام روٹین میں ہے یہ لفظ؟ التماس سے دعا کیجیے گا، ہے نا؟ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ احسنتم پکارنا. دعا پکارنا، توجہ کرنا. دعا کسی کہتے ہیں؟ شاباش، پکارنا. ٹھیک. آل محمد نے اس سے آگے بھی ایک دستور دیا. وہ دستور ہے مناجات کا دستور. یا صاحب زمان، وہ کس کا دستور ہے؟ مناجات. جیتے رہو. مناجات یعنی کیا؟ مناجات ترجمہ کر دیتا ہوں، خود ہی سمجھ لینا. مناجات سرگوشی کرنا، وسپرنگ، سرگوشی کرنا، دعا پکارنا. اب تم سے زیادہ اس کو اور کوئی سمجھ نہیں سکتا. دعا پکارنا، مناجات سرگوشی کرنا، وسپرنگ. تو اب تم سے پوچھ رہا ہوں کیا پکارا اس سے نہیں جاتا جو دور ہوتا ہے؟ سرگوشی اس سے کی جاتی ہے جو پاس ہوتا ہے. سرگوشی اس سے کی جاتی ہے جو پاس ہوتا ہے. تو دعا پکارنا، سرگوشی، مناجات سرگوشی کرنا. تو آل محمد نے یہ دعائیں تعلیم کی. اب ایک دعا ہے بڑی معروف سی جسے کہتے ہو دعائے کمیل. سب مانوس ہو؟ جس نے نہیں پڑھی زندگی میں ونس ان ا لائف اس کا ترجمہ ضرور پڑھے. دعائے کمیل، ٹھیک ہے نا. ایک ہے حدیث قصہ، لو تحفہ دے رہا ہوں آج. ایک ہے حدیث قصہ، ایک ہے دعائے کمیل. آج کے بعد سے تم سے اگر کوئی پوچھے نا کہ ایک جملے میں دعائے کمیل اور حدیث قصہ ہمیں سمجھاؤ، تو اسے کہنا مولانا نے بتلایا ہے کہ دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے وہ کیسا ہے، حدیث قصہ میں اس نے بتایا ہے بلجدل کیسے ہے. یا صاحب زمان، یا صاحب زمان.
زیارات آل محمد کی دیے ہوئے تحفے ہیں جو آل محمد نے اپنے حکمرانوں کو دیا. تو کدھر سے ڈھونڈ رہے ہو؟ جب کوئی مشکل ہونا، تم تو ایسے گھرانے کے ماننے والے ہو کہ جن کے ناموں کی تکرار سے مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. جن کے ناموں کی تکرار سے تمہارے مسائل حل ہوتے ہیں. مشکل میں گر جاؤ کچھ نہیں، باوضو ہو 135 بار 135 ٹائمز 135 بار یا زہرا یا زہرا یا زہرا کی تسبیح پڑھو 135 مرتبہ، اور رب کی بارگاہ میں بیوی کو وسیلہ قرار دو. معاملہ تمام نہیں ہوگا کہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، یاد رکھنا تم ایسے گھرانے کے ماننے والے. بہرحال پروردگار عالم نے انسان کو اس کیفیت میں اتارا کہ لا تعلمون شیئا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا. اب چونکہ اگر ہم فلسفیوں کی نظر سے دیکھیں نا کائنات کو، فلسفیوں کی نظر سے، تو فلسفیوں نے چلیں گے سارے ساتھ. فلسفیوں نے کائنات کو 4 حصوں میں بانٹا. پہلا حصہ ہے جسے کہتے ہیں جمادات کا. جمادات کیا ہے؟ میٹر، مادہ، جس میں لمبائی ہے، چوڑائی ہے، گہرائی ہے، بس. یہ سب سے نچلا طبقہ ہے. کائنات کو جو تقسیم کیا، یہ میری تقسیم نہیں ہے، فلاسفرز نے تقسیم کیا. یہ سب سے نچلا طبقہ ہے جمادات. کیا ہے اس میں؟ لمبائی، شاباش، چوڑائی، لینتھ، وڈتھ اور ڈیپتھ. لمبائی، چوڑائی اور اب اسی 3 صفتوں میں، لمبائی، چوڑائی، گہرائی میں ایک صفت نشوونما کا، گروتھ کا اضافہ ہوا. کل تک جمادات تھا، درجہ بلند ہوا، نباتات بن گئے. تھوڑا تھوڑا ساتھ چلتے رہو، ٹھیک ہے نا؟ کل تک جمادات تھا، ایک گروتھ کا اضافہ ہوا. لمبائی، چوڑائی، گہرائی میں نشوونما کا اضافہ ہوا. جیسے پلانٹس، پودے، گروتھ کا اضافہ ہوا. کل تک جمادات تھا، درجہ بلند ہوا، نباتات بن گیا. اب ایک قدم اور آگے آتے ہیں. لمبائی ہے، چوڑائی ہے، گہرائی ہے، نشوونما کی طاقت ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت کا اضافہ ہوا. ان تمام صفتوں میں قوت حرکت آ گئی. جب چلنے پھرنے کی صلاحیت کا اضافہ ہوا، کل تک نباتات تھا، درجہ بلند ہوا، حیوان بن گیا. اب ذرا سنتے رہنا. لمبائی، چوڑائی، گہرائی، نشوونما کی طاقت، چلنے پھرنے کی صلاحیت، ان تمام صفتوں میں قوت عقل کا اضافہ ہوا. اب عبداللہ راضی میں قوت عقل کا اضافہ ہوا. کل تک، اب یہ جملے کو آپ سمجھیے گا، کل تک حیوان تھا، جو ہی عقل آئی انسان بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ اب میں بات پلٹ کے کرنے لگا ہوں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے یقیناً بات پہنچے گی کہ ہر نبات جماد ہے مگر صاحب نشوونما. ہر حیوان نبات ہے مگر صاحب حرکت. ہر انسان حیوان ہے. تھوڑا تھوڑا ساتھ دو، بہت مشکل ہے، کوشش کرنا آسان کرو. ہر انسان حیوان ہے مگر، سارے بولو تو بات بنے گی، مگر صاحب عقل. ٹھیک ہے نا؟ اب میں ایک سوال کرتا ہوں. لمبائی، چوڑائی، گہرائی، نشوونما کی طاقت، چلنے پھرنے کی صلاحیت، قوت عقل، ان تمام صفتوں میں ایک صفت وحی کا اضافہ ہوا. سارے ساتھ نہیں ہو، چلو سمجھاتے ہیں. ایک صفت وحی بڑھ گئی. کل تک انسان تھا، میرا جملہ نہیں پہنچا. کل تک انسان تھا، جو ہی صفت وحی کا اضافہ ہوا، نبی بنا، رسول بنا. اب میں تم سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ انسانوں کو حیوانیت سے بلند کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ احسن، تو عقل نے کیا. اس سے بڑا پیغام آج کی مجلس کا میرے پاس نہیں، بات آ گئی تو کرنا شروع کر دی میں نے. کہا حیوانیت سے بلند انسانوں کو کس نے کیا؟ عقل نے کیا. اب پھر پوچھتا ہوں تم سے کہ نبی اور رسول کو انسانوں سے بلند کس نے کیا؟ وحی نے کیا. تو بس اپنی قوم کو یہی سمجھانا ہے، جتنا فرق حیوان و انسان میں ہونا چاہیے اتنا ہی فرق انسان و نبی میں بھی تو ہونا چاہیے.
پاس ہر وقت عقل ہوتی ہے؟ کہنے کہ حضور انسان کا مزاج مزاج عقل ہے. میں نے کہا احسن تم، جیسے آپ نے جواب دیا جیسے انسان کا مزاج مزاج عقل ہے ویسے نبی کا مزاج مزاج وحی ہے. نبی جو کر دے وہ وحی الہی کتاب ہے، نبی جو کہہ دے وہ وحی الہی کتاب ہے، نبی اٹھے تو وحی الہی کتاب ہے، نبی بیٹھے تو وحی الہی کتاب ہے، نبی بیٹھا دے تو وحی الہی کتاب ہے، نبی اٹھا دے تو وحی الہی نبی ہے یا صاحب زمان یا علی. نبی کا مزاج مزاج وحی. اللہ نے انسانوں کی ہدایت، چونکہ انسان کو صاحب عقل بنا. اب اگر حضرت انسان کے عقل کے وحشی گھوڑے بے لگام ہو جائیں تو انہیں لگام کون دے؟ ان کو کون کنٹرول کرے گا؟ اس لیے پروردگار عالم نے نظام ہدایت کا اہتمام کیا. اس لیے اور یہی ریزن ٹھہرا، یہی سبب ٹھہرا کہ رب نے جسے پہلا بنایا اسی کو پہلا ہادی بنایا. یہی وجہ تھی کہ آخری کے بعد بھی ایک ہادی رکھا، کہیں آخری والے یہ کہہ کے چھوٹ نہ جائیں کہ پروردگار ہدایت تو ہوئی نہیں، جزا و سزا کیسی. ایک اتنا مکمل نظام ہدایت رکھا عزیزوں. قرآن اس انداز سے بیان کرتا ہے جسے پہلا بنایا اسی کو پہلا ہادی بنا دیا. کون ہے ظاہر میں جسے پہلا ہادی بنایا؟ رب نے اس انداز سے اعلان کیا کیا؟ انی جاعل فی الارض احسنتم، میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں بنانے لگا ہوں. رب کہہ رہا انی جاعل، میں قرار دے رہا ہوں زمین کے لیے خلیفہ. ذرا توجہ کرے سارے احباب. اچھا اب یہ پہلا ہادی ہے، کیسے بنا؟ رب نے اعلان کیا کہ نفخت فیہ من روحی. اور یوں ہی نہیں، ذرا اس کو سمجھ لیں، چلیں گے ساتھ تو میں بیان کروں نہیں تو بات بدلوں. رب نے دیکھو جناب آدم کا جو پتلا تھا نا وہ تقریباً تاریخ کہتی ہے 3000 سال تک ایک مقام پہ رکھا رہا. فرشت اعلان ہو چکا، فرشتے گزرتے تھے جب وہاں سے تو احترام کرتے تھے، اور ابلیس گزرتا تھا تو اکڑ کے گزرتا تھا. کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے تاکہ سنجیدہ انتظار کی کیفیت پیدا ہو سکے. یہ پہلا ہادی ہے. ہاں اہتمام دیکھ رہے ہو کیسا ہو رہا ہے؟ سنجیدہ انتظار کی کیفیت. ہاں اور آخری ہادی کے لیے بھی اسی کیفیت کی عکاسی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب رب نے اعلان کیا نفخت فیہ من روحی. ایک ترجمہ یہ ہے، جب میں اس میں عام ترجمہ، جب میں اس میں اپنی اب میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں. نفخت فیہ من روحی، روح نہیں، جب میں روح میں سے کچھ پھونک دوں. جس کے پاس روح میں سے تھوڑی سی آئی وہ تو مسجود ملائکہ قرار پایا. تو سوچو جس محمد کو اللہ نے اپنے امر کی پوری روح عطا کی ہو. میں جانتا ہوں کاننا مانوس ہے اس طرح کی باتوں سے اور میں نے چھیڑ دی ہے یہ بات کہ نفخت فیہ من روحی، جب میں روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب کے سب کیا کرنا؟ سجدے میں چلے جانا. اب روح آ گئی. اچھا یہ بھی ایک قرآن کی ایک لطیف سا ایک نقطہ ہے قرآن کا. نفختو، تے پیش تو کا مطلب ہے میں، تے پیش تو کا مطلب میں، اور ایک لفظ ہے نون الف نا، نا کا مطلب ہے ہم. ٹھیک؟ اچھا قرآن میں دونوں ہیں. کہیں کہتا ہے پروردگار نفختو، میں نے روح پھونکی آدم میں. ٹھیک؟ اور جب جناب مریم میں حضرت عیسیٰ کی روح پھکوائی تو اب رب نے فرمایا نفخنا. غلط محل پہ تو بات نہیں چھڑ دی. نفخ تو آدم نے روح پھونکی، کہتا ہے
نفخنا، حضرت مریم میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکی تو کہتا ہے ہم نے پھونکی. یہ پروردگار میں نے پھونکی، ہم نے پھونکی. کتنے ہیں یہ؟ کیا اب قرآن دیکھ لو، وما خلقت الجن والانس، خلق تو میں نے خلق کیا جن اور انسانوں کو کہ میری عبادت کریں. اور سورہ جہل میں کہتا ہے انا خلقنا الانسان، ہم نے خلق کیا. تھوڑا ساتھ دو میرے دوست، اگر ہے پیچھے والے بھی. کہا ہم یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ قرآن فہمی کا جو ذوق رکھتے ہیں ذرا بلند ہو. اب ادھر کہتا ہے انا خلقنا الانسان، ہم نے خلق کیا، اور ادھر کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خلق کیا. ادھر ہم کیوں نہیں کہا؟ اگر ادھر ہم کہتا تو عبادت میں میرے ساتھ اور بھی شریک ہو جاتے. کہیں کہتا ہے میں، کہیں کہتا ہے ہم. اب ذرا اس کو سمجھو، جناب آدم نے روح پھونکی، کہنے کا نفخ تو میں نے روح پھونکی. جناب مریم میں حضرت عیسیٰ کی روح پھونکوائی تو کہتا ہے نفخنا، ہم نے روح پھونکی. چونکہ آدم میں روح پھونکی تھی براہ راست، اس لیے کہا میں نے پھونکی. جناب مریم تھی مقام مخصوص پہ، جبریل آ گئے لباس بشر میں. جناب بیوی مریم نے فرمایا کہ اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر متقی ہے مجھ سے دور ہٹ جا. جناب جبریل نے فرمایا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اے مریم مت گھبرا، میں تیرے رب کی طرف سے رسول آیا ہوں، میں تجھے ایک پاکیزہ بچے کی بشارت دینے آیا ہوں. اب ٹھہر کے ایک مقام آ گیا تو جملہ سن لو. مریم کیا فرماتی ہے؟ اگر تو متقی ہے مجھ سے دور ہٹ جا. آنے والا کیا کہتا ہے؟ میں تیرے رب کا رسول ہوں، تجھے ایک پاکیزہ بچے کی بشارت دینے آیا ہوں. عجیب نہیں ہے دوستو، مریم کون ہے؟ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا، ہم نے آپ کو طاہر کیا، ہم نے آپ کو عالمین کی عورتوں پہ چن لیا. معصومہ ہے مریم، لیکن مریم جیسی معصومہ کی نگاہ جبریل کو لباس بشر میں پہچان نہیں پائی تو میری گناہگار نگاہ محمد کو کیسے پہچانے گی؟ سمجھ رہے ہو؟ میں نے ابھی تک حدیث کوئی نہیں پڑھی، قرآن ہے. توجہ کر رہے دوست. تو اب جناب مریم نے جب عیسیٰ کی روح پھونکوائی تو خود آیا تھا کیا پروردگار پھونکنے کے لیے، روح پھونکنے کے لیے؟ کہ نہیں، جبریل امین کے ذریعے سے پھونکوائی. تو اس سے پتہ ہی چلا جہاں کام کرتا ہے براہ راست وہاں کہتا ہے میں. جہاں کام کراتا ہے وسیلے سے وہاں کہتا ہے ہم. اب جب خلیل خدا، ایک منظر مجھے یاد آ گیا، جب خلیل خدا نار نمرود کی طرف جا رہے تھے، درمیان میں فرشتہ آ گیا، منجنیق کے چکروں میں گھما کے خلیل خدا کو آنکھ کی طرف پھینکا گیا. ایک فرشتہ آیا، کہنے لگا یا نبی اللہ حل لک حاجتن، کوئی حاجت ہے؟ خلیل خدا نے فرمایا دیکھو اب نبی ہے، یہ نہیں بول سکتا کہ حاجت نہیں ہے، جھوٹ بولتا نہیں نبی، تو کرے تو کیا کرے؟ اب
سنی ہوئی ہے, واقعہ بھی سنا ہوا, دہرانا پسند ہے. سب نے سجدہ کیا الا شاباش, الا ابلیس. ابلیس اکڑ گیا, کہنے لگا خلقتنی من النار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے خلق کیا, اسے احسن تو مٹی سے خلق کیا, انا خیر منہ, میں اس سے افضل ہوں, کہ میرا حق ہے مجھے دے دے. اب اس کی فلسفی کیا تھی؟ کہا مجھے آنکھ سے خلق کیا, چلو میں بچے اور جوانوں کو سمجھاؤں, اسے مٹی سے خلق کیا, انا خیر منہ, میں اس سے افضل ہوں, میرا حق ہے. مٹی کو چھوڑو, کدھر جائے گی؟ نیچے کی طرف. آنکھ جلاؤ, تو اس کی دلیل یہ تھی انا خیر منہ, میں اس سے افضل ہوں, یہ حق میرا ہے مجھے دے. لیکن پروردگار کا فیصلہ رسول کیا تھا؟ ایک بیج لو, بیج, بیج تو سمجھتے ہو نا, سیڈ, ایک بیج لو, اس بیج کو مٹی کے سپرد کرو, مٹی کے سپرد کرو. مٹی کیا کرے گی؟ وہ بیج ہے تمہاری امانت, مٹی اس کی حفاظت کرے گی اور اسے تناور درخت میں تبدیل کر دے گی. وہی بیج جو تمہاری امانت ہے وہ آگ میں ڈالو, کیا کرے گی؟ آگ جلا دے گی, یعنی تمہاری امانت میں خیانت کرے گی. تو الہی دستور یہ تھا کہ جہاں مزاج امانت داری پایا جائے گا, خلافت وہیں پہ جائے گی. میں نے تجھے رجیم بنا دیا. چلا گیا, پورا نہیں گیا, آدھے رستے سے واپس آ گیا. کہنے لگا قرآن پڑھا ہوں, ناول نہیں سنا رہا تم کو. وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, میں سب کو بہکاؤں گا لیکن تیرے مخلص بندے میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے. یعنی ابلیس ہونے کے بعد جانتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں, نہ سارے نہیں آئے. چلو آؤ, یہ ابلیس ہے کون؟ تاریخ دیکھو, یہ ابلیس وہ ہے جو نبیوں کے گھروں میں گھس کے گمراہ کرتا ہے. جناب آدم کے گھر میں گھسا, قابیل کو گمراہ کیا, ایسا ہوا نہیں؟ بولتے آؤ گے تو میرے لیے آسانی ہوگی, ایسا ہوا نا؟ احسن. تو جناب نوح کے گھر میں گھسا, نوح کی زوجہ کو اور ان کے بیٹے کو گمراہ کیا نہیں کیا؟ خلیل خدا کے دروازے تک آ گیا, خلیل اللہ کے دروازے تک آ گیا, اور نوک کر کے کہنے لگا آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو دوست سے ملوانے نہیں لے کے گئے بلکہ ذبح کرنے لے کے گئے ہیں, جلدی جائیے شوہر کو روکیے اس سے پہلے کہ بیٹا ذبح ہو جائے. جناب زوجہ خلیل خدا نے لمحہ سوچا, فوراً سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ. ابلیس تھا, بھاگا, آدھے رستے سے واپس آیا, پھر دق الباب کیا. پھر خلیل خدا کی زوجہ نے دروازہ کھولا اور پوچھا کیوں آیا ہے؟ اب کہنے کا بس یہ پوچھنے آیا ہوں آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ زوجہ خلیل نے مسکرا کے جملہ کہا سوائے ابلیس کے وہ ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کی زوجہ کو گھر سے باہر نکالے. آپ اس سے بہتر انداز سے ہدیہ صلوات پیش کر سکتے ہیں. رب نے فرمایا فخرج منہا انک رجیم, نکل جا میری بارگاہ سے, میں نے تجھے رجیم بنا دیا. گیا واپس آیا, کہنے گا ولا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین,
میں سب کو بہکاؤں گا، لیکن تیرے پالنے والے میرے بہکائے میں نہیں آتے، تیرے مخلص بندے میرے بہکائے میں۔ یعنی ابلیس ہے، جانتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن تک اس کی اپروچ بھی نہیں۔ توجہ ہو رہی ہے سب کی؟ ہاں، اب قرآن نے کمنٹری کی، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ترجمے کے حرفوں کا جانو، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، نا 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 یہی تو سمجھانا ہے۔ احسنتم، وَأَصْبَحَ مِنَ الْكَافِرِينَ نہیں ہے کہ انکار کر کے کافروں میں سے ہو گیا، نہیں، کَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا ہی پرانا کافر۔ یا صاحب الزمان، ضامن ہوں اپنے حقوں کا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا ہی پرانا کافر۔ میں تو انسان ہوں، میں نے ہاتھوں کو جوڑ دیا ہے، پروردگار۔ جب وہ پرانا کافر تھا تو اسے فرشتوں کی پاک صحبت میں بٹھلانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں بات پائے، کہا جب وہ پرانا کافر تھا تو اسے فرشتوں کی پاک صحبت میں بٹھلانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہا بھائی دیکھو معاملہ یہ تھا، حکم سجدہ آدم دینا تھا فرشتوں کی صحبت والوں کو، اگر یہ فرشتوں کی صحبت میں نہ آتا تو اس پہ حکم سجدہ آدم لاگو نہیں ہوتا۔ جب حکم لاگو نہیں ہوتا تو یہ انکار نہیں کرتا، جب یہ انکار نہیں کرتا تو اس کا کفر نہیں کھلتا۔ تو پتا چلا کبھی کبھار پاس بیٹھا کر بھی کفر کھولا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ کانا من الکافرین، وہ تھا ہی پرانا کافر۔ چلیں گے حضرات، پڑھوں یا چھوڑوں؟ وہ کانا من الکافرین، وہ تھا ہی پرانا کافر۔ اب ادھر چلا ابلیس، اس نے طے کیا، اچھا ہے کیا ترا اس کو یوں سمجھتے، اس نے طے کیا آدم تک تو قرآن ہے، آدم تک تو اس کی اپروچ نہیں ہے۔ کہتا ہے میں، اور توجہ کرنا بہترین سن رہے ہو، کہا آدم کو تو میں بہکا نہیں سکتا، تو کروں تو کیا کروں؟ کہا اولاد آدم کو چھوڑوں گا نہیں، تم سے بہتر اس فکرے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ سنو اب بات آ گئی، ابلیس کیا کہتا ہے؟ آدم کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن اولاد آدم کو نہیں چھوڑوں گا۔ کاش میں، اچھا ابلیس کی دشمنی تھی باپ سے، یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، اللہم اجل ولی کر، کا دشمنی تھی ابلیس کی بابا آدم سے، اور کہنے لگا نکالوں گا میں اس کے بیٹوں سے۔ تو اب دوستو سمجھ آیا، جو باپ کی دشمنی بیٹوں سے نکالے اسی کو ابلیس کہتے ہیں۔ جو باپ کی دشمنی بیٹوں سے نکالے اسی کا نام ابلیس ہے۔ کہ چھوڑوں گا نہیں، ادھر جناب آدم ادھر ابلیس اپنے تمام حرکوں کے ساتھ، اور کر کیا رہا ہے؟ توجہ سے سننا، قابیل کو بہکا دیا، قابیل نے حابیل کا قتل کیا، قابیل نے حابیل کا قتل کیا، پہلا قتل ہوگا، قتل کیا۔ جب قتل کر دیا تو جناب اماں حوا نے حضرت آدم کو بتایا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ جناب آدم حابیل کی لاش پہ آئے، توجہ سے سننا، قابیل دور کھڑا تھا، جناب آدم نبی اللہ نے فرمایا علیک اللعنتی الی قیام یوم الدین، تجھ پر خدا کی لعنت ہو قیامت کے دن تک۔ اور اس کے بعد پھر حابیل کی لاش پہ روئے، گریہ کیا، ماتم کیا، ٹھیک ہے نا، یعنی گریہ کیا۔ توجہ ہو رہی ہے دوستوں کی؟ قابیل کھڑا تھا دور، جناب آدم حابیل کی لاش پہ آئے اور کیا فکر فرمایا؟ علیک اللعنتی الی قیام یوم الدین، تجھ پر خدا کی لعنت ہو قیامت کے دن تک۔ اور پھر حابیل کی لاش پہ گریہ کیا۔ تو آدم میرے بھی بابا ہیں، آدم تمہارے بھی بابا ہیں، اچھی اولاد وہ ہے جو باپ کے ورثے کی حفاظت کرے۔ آدم نے یہ وراثت میں بات چھوڑی، جہاں قاتل و مقتول جمع ہو جائے وہاں پہلے قاتل پہ لعنت ہوگی، بعد میں مقتول کا ماتم ہوگا۔ توجہ ہے دوستوں کی؟ تو میرے دوستوں ایک تھیوری بھی چلی جس کی رد بھی آئی۔ وہ کانسیپٹ کیا تھا؟ وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ انسان بندر سے ایولیٹ ہوا ہے۔ وہ ڈارون کی تھیوری پڑھے لکھے لوگ، یعنی انسان کا ایولیوشن جو ہوا ہے بندر سے ہوا ہے۔ یہ ہوتے 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 آج انسان، یہ کس کی تھیوری تھی؟
ڈارون کی تھیوری تھی جو رد بھی ہوئی، اور اس کا پہلا رد نجف اشرف سے آیا تھا. اس تھیوری کا پہلا رد نجف سے آیا. کہا بھائی اچھا یہ اس کا نظریہ کہ انسان بندر کی اولاد، ڈارون. دین کا یقین انسان آدم کی اولاد. ڈارون کہتا ہے انسان بندر سے ایولیوٹ ہوا، اس کا ایولیوشن ہوا. دین کا یقین انسان جو نہیں بول رہا اس کا کوئی اور نظریہ. ہاں انسان احسن تو آدم کی اولاد. اچھا تو اب میں نہیں جانتا کون کس کی اولاد ہے، لیکن اتنا پتا ہے کہ وارث وہ جو باپ کے وراثت کی حفاظت کرے. ہاں پنجتن کو وسیلے کے طور سے پہلی دعا میں جناب آدم نے اپنی دعا میں پنجتن کے ناموں کا استعمال کیا. کیا الہی بحق محمد انت المحمود، بحق علی انت العلا، بحق فاطمہ انت فاطر السماوات، بحق الحسن انت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان. یہ جناب آدم نے، یہ آسان نہیں ہے، تاریخ انسانیت کی پہلی دعا ہے جو پنجتن کے وسیلے سے مانگی جا رہی ہے. جو اولاد آدم ہوگا وہ وسیلے میں دعاؤں میں پنجتن کا نام لے گا. بحق الحسن انت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. پڑھنے والے یا صاحب الزمان الہی بحق محمد انت المحمود، تجھے محمد کا واسطہ، تو شاباش. ٹی وی پہ آزان آتی ہے، آزان کے بعد دعا بھی آتی ہے نا. میں مقام محمود پہ پہنچا دے جس کا تو نے ان سے، اور بے شک تو اپنے وعدے کے. محمود نام ہے اللہ کا، اور دعا کر رہے ہو تو میرے نبی کو مقام محمود تک پہنچا دے. تو جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ اپنا جلوہ نہیں دکھائے گا، میرے نبی کا نور ہوگا. میرے نبی کا نور، مقام محمود پہ میرے نبی جلوہ فرمائے. یعنی کیفیت یہ تھی کہ جب سرکار کا عقد ہوا، بس آخری بات اور مسائل کا آغاز کروں گا. جب سرکار کا عقد ہوا جناب ام المومنین جناب خدیجہ سے، تو عقد کے بعد سرکار کے چہرے پہ کچھ عرصے بعد فکر تھی. دیکھو نبی کو خیال کتنا ہے، آثار فکر دیکھیں. تو مادر سیدہ نے سوال کیا، اے محبوب خدا، یہ پریشانی کے آثار چہرے پر کا سیدہ، مجھ سے جناب خدیجہ مجھ سے مسلمانوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. ارے یہ تمہارا نبی ہے، ذرا غور کرنا، مقام فضائل پہ ٹھہر کے سن لو جملہ. تب بیوی نے جملہ سنا، کہا یا نبی اللہ، یہ ساری دولت آپ کی ہے، جسے جیسے چاہے خرچ کرے. توجہ سے سننا سارے دوست، جیسے چاہے خرچ کرے. تو اب جن کے گھروں سے چولہوں سے دھواں نہیں اٹھتا تھا، دھواں اٹھنے لگا، چہروں کی زردی سرخیوں میں تبدیل ہو گئی. مجھے نہیں پتا اگر تم ساتھ ہو، جو بھوک سے بچے بلبلا کے سو نہیں پاتے تھے وہ چین کی نیند سونے لگے. میں کہوں سبحان اللہ، بی بی سبحان اللہ، ماں بنی تھی تو ماں بننے کا حق بھی ادا کر دیا. جہاں دین پہ آواز اٹھی ہو اور آل محمد کا دروازہ بند دکھائی دیا نہ، ایک گھرانہ ہے آل محمد کا گھرانہ. کل سے تو بہرحال مسائل کی کیفیت بھی مخصوص ہوگی. آج کی حد تک ایک روایت کا ایک جز سنا دیتا ہوں. بس جب میرے سید و سردار نے، امیر المومنین نے
کوفہ کو کیپٹل بنا دیا نا، مولا کوفہ آ گیا. تو میرے سردار نے ایک روز امام حسن کو بلایا. ہائے کرنے میں بخل نہیں کرنا. کہا میرے لال حسن. جی بابا. کاش آپ سمجھ سکے. حسن. جی بابا. علی کو اپنی بیٹیوں کی بہت یاد آ رہی ہے. اللہ تمہاری ہائے پہ رحمت نازل کرے. جی بابا. میرے لال جائیے مدینہ سے اپنی بہنوں کو لے آئیے. جی بابا. مولا چلے 10 بوسی کے لیے بابا کی حاضر ہوئے. کہا بابا رخصت کے لیے آیا ہوں. جانے لگے. ایک جملہ ہے اگر سمجھ گئے نا تو یہی مکمل مسائل ہے. جانے لگے تو میرے مولا نے کہا اے میرے لال علیک باللیل، یہ جتنا سفر بھی کرنا نا رات کے اندھیرے میں کرنا. بخل نہیں کرنا رونے میں، آوازوں کو آزاد کیا کرو. رات کے اندھیرے میں کرنا. جی بابا. مولا مصطفیٰ پہنچے. میرا دل کہتا ہے نانا کی قبر پہ آئے ہوں گے، اماں کی لحد پہ آئے ہوں گے، ماں کو سلام کیا ہوگا، بہنوں نے بھائی کا چہرہ دیکھا ہوگا، چہرے کھل اٹھے ہوں گے. اور جب بھائی نے بتایا کہ بابا نے یاد کیا ہے علی جیسا جس کا باپ ہو، سامان سفر تیار ہوا. صرف شہزادیوں سے کہا ایک بی بی اور ہے جس سے امام مصطفیٰ نے فرمایا، جانتے ہو کون؟ مادر حضرت عباس. بی بی بابا نے یاد کیا. آمادہ ہوا. رات کی تاریکی میں قافلہ چلا. مولا نے فرمایا تھا میرے لال جب قریب پہنچنا نا کوفے کے تو قافلے کو روک دینا، مجھے آ کے مطلع کرنا، میں خود اپنی بیٹیوں کو لینے آؤں گا. عددار لوگ قافلہ کوفہ کے قریب پہنچ گیا. مولا نے بابا کے حکم کی تعمیل کی، قافلے کو روک دیا. کوفہ میں وارد ہوئے. دیکھا بابا مسجد میں ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. مسجد کی دہلیز پہ آ کے بابا کو سلام کیا. بابا حکم کی تعمیل ہوئی. اللہ جانے عددار اگلا جملہ کیسا سنے گا. بابا حکم کی تعمیل ہوئی. علی نے حسن کو دیکھا. ایک فقرہ فرمایا میرے لال آج کوفہ میں منادی کرا دو کوئی رات کے بعد کوفہ میں باہر نہ آئے. کوئی رات کے بعد مغربین کے بعد کوفہ میں باہر نہ آئے. علی کی بیٹیاں کوفہ آ رہی ہیں. جو عدالاروں میرے سید و سردار چلے. بیویوں نے بابا کے چہرے کو دیکھا، چہرے کھل اٹھے. مورخ لکھتا ہے علی اس محفل کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے جس محفل میں علی کی بڑی بیٹی بیٹھی تھی. اب سر اٹھاؤ میری طرف دیکھو، جملہ سمجھ میں آ جائے تو سینے پہ ہاتھ مارنے میں بخل نہیں کرنا. اچانک سے نا ایک جگہ آ گئی جہاں میرے سید نے فرمایا میری بیٹی ہلکا سا محفل کا پردہ ہٹا، وہ دیکھ بیٹی وہ کوفے کا بازار ہے. اللہ تمہاری ہائے پر رحمت نازل کرے. میری بیٹی وہ کوفے کا بازار ہے. ارے خدا جانے علی کی نگاہوں میں کون سا لمحہ آ گیا ہوگا. میرے مولا نے دیکھا ہوگا کہ یہی کوفے کا بازار ہے. علی و بطول کی بیٹیاں ہیں. منادی ندا دیتا ہے کہیں سے پتھر آ رہے ہیں، کہیں سے صدقے کے کھجور آ رہے ہیں. منادی ندا دیتا ہے او کوفے والوں، علی و بطول کی بیٹیاں. اجرکم اللہ. آخری جملہ تھک گئے ہو روتے روتے. کل سے تو اس شب کا آغاز ہوگا کہ زینب و کلثوم یتیم ہو رہی ہے. آخری جملہ سنو. تاریخ نے لکھا، بس چھوڑ دیا. تاریخ نے لکھا کہ بی بی کا درس قرآن جاری تھا. درس قرآن علی کی بیٹی قرآن کا درس دیتی تھی کوفہ میں. ایک عورت آ گئی، کنیزی میں آ گئی، کہتی ہے بی بی مجھے قرآن کی تعلیم دو. بی بی نے قرآن پڑھانا شروع کیا. اب رخصت لینے آئی. کہا بی بی میں تجھ سے رخصت لینے آئی ہوں کہ مجھ سے میرے باپ نے میری شادی طے کر دی ہے. کہا اچھا. کہا کہ بی بی مجھ سے وعدہ کر ایک شب کے لیے میرے گھر پہ ضرور آئے گی. بی بی نے اس کو دیکھا. کہا میں تیرے گھر کے سامنے سے ضرور گزروں گی، تیرے گھر نہیں آؤں گی. آخری جملے سن لو.
تیرے گھر نہیں آؤں گی. رونے لگی وہ بی بی. تاریخ میں اس کا نام نوار لکھا ہے. امام مصطفیٰ آ گئے, کہا کیوں رو رہی؟ کہا میں نے بی بی سے کہا میری شرف میزبانی قبول کرے. بی بی کہتی ہے تیرے گھر کے سامنے سے گزروں گی, تیرے گھر نہیں آؤں گی. بی بی میں حسین کو بلاتا ہوں. مولا حسین آ گئے. کہا نوار کیا ہوا؟ کہا بی بی سے وعدہ لیا. بی بی کہتی ہے تیرے گھر کے سامنے سے گزروں گی, تیرے گھر نہیں آؤں گی. حسین نے بہن کو دیکھا. کہا نوار میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ایک شب کے لیے تیرے گھر پہ ضرور آؤں گا. نوار کی شادی نوار کے باپ نے خولی ملعون سے طے کی تھی. جانتے ہو عزیزانو, دن گزرتا رہا. نوار نے کہا مولا تاریخ و دن بتا دو. حسین نے کہا 61ویں ہجری ہوگی, 11ویں کی شب ہوگی, محرم کا مہینہ ہوگا. میں زہرا کا لال تیرے گھر پہ ایک شب کے لیے ضرور آؤں گا. تاریخ اس بات کو یوں بیان کرتی ہے عزیزانو, دن گزرتے رہے, راتیں گزرتی رہیں. وہ وقت آ گیا کہ 10ویں کے دن کا 61ویں ہجری محرم کا آغاز ہوا. نوار کبھی گھر کی چھت پہ جاتی تھی, کبھی دروازے پہ آتی تھی. نصف لیل آ گئی, آدھی شب آ گئی, مولا نہیں آئے. نوار روتی بھی اپنے حجرے میں بیٹھی. اچانک سے دق الباب ہوا. چھوڑ دی ساری باتیں. ایک مرتبہ برق کی رفتار سے نوار دروازے پہ آئی. اب جو دروازہ کھولا نا, میں اشارہ کروں گا, اشارہ سمجھ لینا. نوار نے منظر دیکھا, خولی ملعون کھڑا تھا. خالی ہاتھ نہیں تھا, ہاتھ میں ایک بورا تھا. اللہ تیری ہائے پر رحمت نازل کر. ہاتھ میں ایک بورا تھا. عزیزانو جانتے ہو, نوار میں منہ کو پٹا چلی گئی, اپنے حجرے میں گئی. اس ملعون کو کوئی جگہ نہیں ملی کہ بورے میں جو شے اس کو کہاں چھپائے. جانتے ہو گھر کے تنور کے پاس آیا, تنور کے ڈھکنے کو ہٹایا, بورے میں جو شے تھی اسے تنور میں رکھا. نماز شب کا وقت آیا, نوار تنور کے پاس آئی تو دیکھا تنور سے نور نکل رہا ہے. کچھ سیاہ پوش بیویاں تنور کے گرد بیٹھی رو رہی ہیں. ایک پردےدار روتی جاتی ہے, کہتی جاتی ہے میرے لال ماں تجھے رونے آئی ہے, اللہ تمہاری ہائے پر رحمت نازل کرے. نوار نے بی بی سے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں تیرے رسول کا حرم خدیجہ ہوں, وہ تیرے رسول کی بیٹی زہرا ہے. نوار کو غصہ فاقہ ہوا. ایک مرتبہ تنور کی آخری جملہ, تنور کی جانب قدم بڑھائے, کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تنور کے ڈھکنے کو ہٹایا. اب جو تنور میں دیکھا, تنور میں کٹا ہوا سر تھا. ایک مرتبہ نوار نے اس سر مقدس کو باہر نکالا, پلو سے چہرے پر پڑی ہوئی رات کو, زلفوں پہ پڑی ہوئی رات کو صاف کیا. ایک سوال کیا, او غریب تو کون ہے؟ لبوں میں جنبش آئی. نوار میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا نا, ایک شب کے لیے تیرے گھر پہ ضرور آؤں گا. نوار نے چیخ بلند کی, کہ میرے مولا یہ کیسا شرف میزبانی دیا. میرے مولا میری ایک دعا ہے, آمین کہہ دینا. حسین کے لب ہلے, کہا مانگ کیا چاہیے؟ کہا مولا میری دعا یہ ہے, وہ آپ کی بہن زینب جو مدینہ میں ہے نا, اسے آپ کی شہادت کی خبر نہ ملے. حسین کے کٹے سر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. آواز آئی نوار, بہن کا پوچھ رہی ہے. شمر خنجر چلاتا تھا, بہن آواز دیتی تھی, اور پسرے ساتھ اماں نے چکیا بھی اس کا مانا. اللهم لننظر ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين من ذلك. پروردگار اس عبادت کو بارگاہ میں شرف قبولیت